آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ نیوز کانفرنسز ہوتی رہیں. اس مرتبہ کے الیکشن اس حوالے سے بھی بڑے منفرد ہیں کہ ہارنے والی جماعتیں نہیں بلکہ جیتنے والی جماعتیں بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی تو ہوئی ہے لیکن ہم جمہوریت کی خاطر سڑکوں پر نہیں ہیں. پھر یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ ایم کیو ایم ایک طرف تاریخی فتح کا اعلان کر رہی ہے, دوسری طرف مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا شکوہ بھی کر رہی ہے, جبکہ جماعت اسلامی, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے, پی ٹی آئی اور جے یو آئی پرزور طریقے سے سراپا احتجاج ہے. آج جی ڈی اے کا ہم نے بھرپور دھرنا دیکھا, ان کی جانب سے جو ایک احتجاج کیا گیا میسو قسم کا. اس تمام ڈرامے کا دلچسپ پہلو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مل کر احتجاج کرنا ہے. یعنی تحریک انصاف نے اس جماعت سے ہاتھ ملا لی ہے جس کے سربراہ ان کی حکومت گرانے والی اتحادی جماعتوں پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے تھے. خیر دوسری جانب ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کل عدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے, جس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو کرے گا. جبکہ امریکہ کی اگر بات کرنے سے بھی 8 فروری کے انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, جس پر پاکستان نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ انتخابی عمل پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے, ہم اپنی آئینی ذمہ داری بھرپور انداز میں نبھاتے رہیں گے. اب اس تمام تر صورتحال میں ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی استحکام جس کے لیے الیکشن کا انتظار کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بعد از انتخابات ملک میں سیاسی و معاشی استحکام آئے گا, وہ تو ابھی ہمیں یہاں پر ایک کیوس دکھائی دے رہا ہے. تو دھاندلی کے شور, احتجاج کی کالز میں ملک میں سیاسی استحکام لانا کیسے ممکن ہے, اس کا سوال ہم لیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. لغاری صاحب, یہ جو ابھی سارا دن آپ نے بھی دیکھی ہے, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جی ڈی اے کا, جو آج دیکھتے رہے ہم سارا دن, سب کی نظریں اس پر تھی, اتنا بڑا سٹ ان ان کی جانب سے کیا گیا, یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ہر بندہ تو سڑک پہ نظر آ رہا ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر میرا ہمیشہ یہ ماضی کے تمام انتخابات کے بارے میں دعویٰ رہا ہے کہ وہ مینیج کیے جاتے رہے, انجینئر کیے جاتے رہے, رگ کیے جاتے رہے, اور میرا دعویٰ ان انتخابات کے بارے میں بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اور ہم انتخابات کے روز تو یہ دیکھتے رہے کہ بہت شفافیت سے پولنگ ہوئی, لیکن پولنگ کے بعد نتائج کی تاخیر جو ہے اس پر سوالیہ نشان رہا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کے سب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ 45 ہمارے پاس ہے, اور 45 مختلف لوگوں کے پاس مختلف ہے. ایک ہی پولنگ اسٹیشن کا 45 فارم کسی کے پاس کوئی ہے, کسی کے پاس کوئی ہے. اور اس طرح سے فارم 47 کے بارے میں کہ جو 45 میں ہار رہے ہیں وہ 47 میں جیت رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال الیکشن میں ہوئی ہے. ابھی جو جی ڈی اے کا اجلاس ہوا ہے وہ میرے لیے بھی بہت حیران کن تھا. کراؤڈ بہت بڑا تھا, جو حیدرآباد میں ہوا ہے, احتجاج کیا ہے انہوں نے, اور ان کا احتجاج بہت پرامن تھا اور کراؤڈ جمع ہوا تھا, اور تقریریں سارے لوگوں کی جو تھیں وہ بہت سلجھی ہوئی تھیں. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیر پگارا کو ویسے تو سنا ہے, گفتگو تو سنی ہے, ان کے ساتھ بات چیت بھی رہی ہے, لیکن ہم نے پیر صاحب پگارا کو بولتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے پہلی دفعہ سنا. آخر میں انہوں نے کہا کہ تقریر کرنا مجھے نہیں آتا, لیکن وہ جم کر انہوں نے تقریر کی ہے اور کور چیزوں کے برباد کی ہے. اور خاص طور پر جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سارے الیکشن میں حصہ لینے والے جو احتجاج کر رہے ہیں, اور ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ الیکشن مینیج کرتے ہیں کم از کم انہیں اب تو سیکھ لینا چاہیے, انہیں تو پتہ چل جانا چاہیے کہ حالات کیسے ہیں. ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں, جب آپ گملوں میں پھول اگاتے ہیں, جب آپ پنیریاں لگاتے ہیں, اور سیاسی عمل میں اس طرح کی جو ہے وہ اپنے اپنے لاڈلوں کو بار بار بدلتے رہتے ہیں, تو اس سے آپ کے جو ہیں وہ نتائج ٹھیک نہیں رہتے, آپ اس سے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ سامنے ہیں, ہمارے جو کچھ بھی ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.